اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہید فیکم قالوا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اذان جب میں سنتا ہوں تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ اذان یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، میرے سامنے جھکو، مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو اور اپنے گناہ بخشواؤ۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری، لیکن مسلمانوں نے اس اذان کی بے قدری کی ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی تھی اور لوگ جو ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے تھے اس کو بھی نہیں بند کرتے تھے، اپنی گفتگو کو بھی بند نہیں کرتے تھے۔ جمعہ کی پہلی اذان ہوتی تھی، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے، یہ دل میں سمجھتے تھے کیا ابھی یہ اذان ہوئی، اس کے بعد مولوی صاحب کی لمبی چوڑی تقریر ہوگی، ہم جائیں گے دوسری اذان پر، جب مولوی صاحب خطبہ دیں گے ہم اس وقت جائیں گے۔ یہ جو اندر کا چور تھا، اللہ نے کہا کہ تم لوگ میرے گھر میں شوق سے نہیں آتے، اب میں تمہیں دھکے دے رہا ہوں۔ مکۃ المکرمہ کے امام نے اس ہفتے میں جو دعا کرائی ہے مختصر، اس میں انہوں نے ایک جملہ عربی میں بولا، اور وہ جملہ جو بولا ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے ترجمانی کی ہے۔ وہ کیا؟ اس میں یہ کہا کہ یا رب لا تطردنا عن بیوتک رب، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنے گھروں سے دھکے نہ دے۔ ہم نے اذان کی بے قدری کی ہے، مسجد آ جاتی تھی پھر بھی ہم گانے چلاتے تھے، پھر بھی قوالی چل رہی ہے۔ جب ہم نے بے قدری کی تو پھر اللہ کو بھی غیرت آئی، اللہ کو بھی جوش آیا۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج فرض ہے ان لوگوں پر جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں، نخرے میں رہے، جی ہم یہ کام کریں وہ کام کریں، حج پہ جائیں گے ایک ازدحام ہوگا، ایک رش ہوگا، کپڑے میلے ہوں گے، پسینہ آئے گا، نخرے میں رہے۔ جب نخرہ دکھایا تو اللہ تعالی نے اپنی غیرت کا اعلان کر دیا، میرا گھر تمہارا محتاج نہیں ہے، میری عظمتیں تمہاری محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ومن کفر، جس نے بھی حج کا انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہان سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بہت غلط کر چکے، بہت آگے نکل چکے۔ ہم نے اذان کی بھی قدر نہ کی، اذان سنتے تھے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اور وہ اللہ کہ جو ہمیں بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے، دکان بند کر دیں، 10 گاہک چلے جائیں گے، گاہک جب چلے جائیں گے تو آمدنی کہاں سے ہوگی؟ نماز پڑھ لیا کرو بھائی، نماز پڑھنے کی تو فرصت ہی نہیں ہے۔ اب لوگ مسجد میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ اپنے کاموں سے فارغ ہیں، اب آنا چاہتے ہیں، اور بار بار اوپر ڈنڈا لٹکا ہوا ہے۔ کیا ہر مسجد میں خوف ہے؟ ہر مسجد میں جو ہے ایک قسم کی بے اطمینانی کی کیفیت ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اضطرابی کیفیت، یہ عذاب نہیں ہے میرے رب کا تو اور کیا؟ اب بھی توبہ کا وقت ہے، اب بھی سنبھلنے کا وقت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور جب اذان ہو
اذان کو غور سے سنیں اور جب اذان ہو جائے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئیں. اے اللہ ہم حاضر ہیں, تو نے بلایا تو ہم حاضر ہیں. ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ آج کل اذان کی قدر کرو, اذان غور سے سنو, اہتمام سے سنو میرے بھائیوں. اور ایک دو حدیثیں عرض کروں گا. جو لوگ اس بیماری میں فوت ہو رہے ہیں, اس بیماری میں جو لوگ فوت ہو رہے ہیں, اس وائرس سے جو لوگ فوت ہو رہے ہیں, جو چلا گیا ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہے, یہودی نہ ہو, عیسائی نہ ہو, مرزائی نہ ہو. اور میں کیا کہوں, ایک فرقے کا نام لینے کی بجائے میں یہ نہ کہہ دوں کیا کہ حضور کی زوجہ محترمہ اور میری اور آپ کی روحانی ماں اور صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت نہ لگاتے ہوں. ایسے مسلمان جن کا قرآن پر ایمان, اللہ کی توحید پر ایمان, نبی علیہ السلام کی سنت پر ایمان, ایسے لوگ جو ایمان کی حالت میں چلے جائیں, اگرچہ اس بیماری میں تڑپ تڑپ کے چلے جائیں, ہم نے ان کو برا نہیں سمجھنا, وہ شہید ہیں, وہ شہید ہیں بشرطے کہ ان کا عقیدہ درست ہو. لیکن اگر مرزائی فوت ہو جائے, رافضی فوت ہو جائے, یا اسی میں یہودی عیسائی فوت ہو جائے, وہ شہید نہیں ہے. شہید کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کا ہونا. ایمان ہوگا تو وہ شہید ہوگا. یہ دعا بھی کرتے رہیں آپ کہ اللہ جب بھی ہمارا وقت ہے تو ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. یہ شہید کیسے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا, ما تعدون الشہید فیکم, اے میرے صحابہ. کبھی انداز ہوتا تھا حضور کے سمجھانے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو عقل, جو ذہانت, جو افہام و تفہیم کا ملکہ کوٹ کوٹ کے میرے نبی کو عطا فرمایا, کوئی مائی کا لال قیامت تک مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے ہمارے نبی کو ایسی تفہیم عطا فرمائی تھی, کبھی امثلہ سے, کبھی سوال سے, کبھی جواب سے, کبھی استدراک سے, کبھی استعارے سے, کبھی تمثیل سے. واہ واہ کیا بات ہے, فصاحت و بلاغت کے انبار لگا دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں اس حدیث میں سوالیہ انداز ہے, ما تعدون الشہید فیکم, اے میرے صحابہ. میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب دو. اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے اندر شہید کس کو سمجھتے ہو, شہید کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فوراً جواب عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. صحابہ بہادر تھے, میدان جہاد میں لڑتے لڑتے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, جان دے دے, قتل ہو جائے, فرمایا کہ ہم تو اس کو شہید سمجھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے. آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اچھا صرف یہی شہید ہے؟ یہ تو شہید ہے ہی, لیکن صرف یہی شہید ہے, تم صرف اسی کو شہید سمجھ رہے ہو؟ قال ان شہداء امتی اذن لقلیل. فرمایا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں کہ صرف اسی کو شہید سمجھا جائے, پھر تو میری امت میں شہید بہت کم ہو جائیں گے, پھر تو میری امت میں شہید بہت کم ہو جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو کہ شہید کون کون ہیں. فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید, میدان جہاد میں جو مارا جائے وہ شہید ہے, جس کو تم بھی شہید سمجھتے ہو. من مات فی سبیل اللہ فہو شہید, اللہ کے راستے میں, حج بھی اللہ کا راستہ ہے, جمعہ پڑھنے آؤ اس کے بارے میں آیا, یہ بھی اللہ کا راستہ ہے, دینی کام کے لیے جدھر بھی جاؤ یہ اللہ کا راستہ ہے, آنا جانا یہ اللہ کا راستہ ہے, اذان دینے کے لیے کوئی آ رہا ہے اور درمیان میں موت آ گئی یہ اللہ کا راستہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اللہ کے راستے میں مر گیا اگرچہ قتل نہیں ہوا, فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے. من مات فی سبیل اللہ فہو شہید. اور آگے فرمایا
وَمَن مَّاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو طاعون کی وبا میں مر گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ کس کی وبا میں؟ آج کل وبا آئی ہوئی ہے نا، تو وبا میں مرنے والا بشرط کہ اس کا عقیدہ درست ہو، وہ بھی کیا ہوگا؟ شہید۔ اور آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں چوتھا نمبر جس کا ذکر کیا وہ یہ وَمَن مَّاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، اور جو آدمی پیٹ کی کسی بیماری میں، معدے کا درد ہے، انتڑیوں میں کوئی خرابی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، بعض علماء نے فرمایا کہ اس بطن سے مراد صرف معدہ اور انتڑیاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے ما فی البدن، تو اس میں پھر وہ بھی داخل ہوگا جو قلب کی بیماری والا ہے، جو دل کی بیماری والا ہے۔ فرمایا کہ جو اندر پیٹ انتڑیاں اندر کی بیماری کی وجہ سے جو مر گیا، حضور علیہ اس حال ہو گئے، فرض کرو یا قبض شدید ہو گئی، کوئی بھی صورت پیش آ گئی اور اس کو موت واقع ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ آج کل وقت فارغ ہے، اس فارغ وقت میں میڈیا کو آپ جتنا سنیں گے آپ زیادہ خوفزدہ ہوں گے، اپنے آپ کو بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے، اس لیے کم سے کم ادھر توجہ کریں، خبروں کی طرف توجہ کم کریں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے اولاد آدم، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، جتنا وقت ملے تو میری، بولیں جی، جتنا وقت ملے میری عبادت میں لگا دے، میری عبادت میں لگا، جتنا تجھے وقت ملے میری۔ ایک دعا یہ بھی کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، بڑی گندی چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے جی۔ تو فرما عبادت وہ جس میں شرک نہ ہو، تفرغ لعبادتی، تو فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری نمازوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اپنے آپ کو تو فارغ کر دے۔ فرمایا 2 انعام دوں گا میں تجھے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں۔ کتنے انعام؟ کہتے 12,000 غریبوں کو ملے گا حکومت کی طرف سے، اعلان ہوا، کتنا یقین ہے، لیکن وہ لے جو مستحق ہو، ورنہ یہ بھیک کے زمرے میں آئے گا۔ اگر کوئی مستحق نہیں اور لیا اس نے تو اس کو گناہ ہوگا، یہ بھی میں آپ کو مسئلہ ساتھ بتا دوں۔ تو کیا فرمایا اللہ جل جلالہ نے، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، 2 انعام دوں گا تجھے میں۔ نمبر 1، املا صدرک غنن، فرمایا تیرے سینے کو میں استغنا سے بھر دوں گا، تیرے دل میں میں استغنا پیدا کر دوں گا۔ اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج نہیں سمجھے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ کبھی اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج، اس کو کاسا لیسی کی ضرورت نہیں، اس کو چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیرا سینہ استغنا سے بھر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو میں ایسا بند کروں گا کہ تیرا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا، حدیث چل رہی ہے، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، میری عبادت کے لیے تو نے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، لا املا صدرک ولا اسد فقرک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو تیرے سینے میں غنا کو بھروں گا اور نہ میں تیرے فقر کو بند کروں گا۔ پھر فرمایا کہ بلکہ شغلت یدک، میں تیرے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا اور ہر وقت کاموں کے اندر پھنسا رہے گا، اور تو دن رات کام بھی کرے گا، پھر بھی تیری پوری نہیں پڑے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو نکالو، عبادت کے لیے نکالو بھائیوں، نکالو۔ ہمارے ایک بزرگ نمازی نے یہ کہا کہ آپ نمازیوں کو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھائیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں جمائی آ جائے، کوشش کریں کہ آپ اس جمائی کو روکیں، جتنا ہو سکے روکیں، اور اگر نہیں تو ویسے نہیں روک سکتے تو آپ ہاتھ رکھنے اوپر،
یوں کر کے نا اوپر ہاتھ رکھ لیں. اسی طرح آپ کو کھانسی چھینک آئے تب بھی احتیاط کریں کہ ساتھی کو ساتھ والے کو آپ زیادہ ڈرائیں نہیں, کیونکہ لوگ زیادہ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں. اب آپ کو میں کیا بتاؤں, ہمارے ایک وہ کہنے لگے کہ میرے نمازیوں نے یہ کہا کہ آپ کو نماز میں نا ایک مرتبہ بھی کھانسی آئی ہے, دوسری مرتبہ بھی کھانسی آئی ہے, اگر تیسری مرتبہ کھانسی آتی تو سارے نمازی بھاگ جاتے کہ ہمارے امام کو کھانسی آ گئی ہے. اے اللہ, اللہ سے ڈرو بھائی. کس سے ڈرنا ہے؟ قرآن کی ایک آیت یاد رکھو, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ. یہ آیت کسی کو یہ کہاں ہے؟ سورۃ الذاریات قال فما خطبکم 27واں پارہ, ففروا الی اللہ. اللہ فرماتے ہیں کیا؟ بھاگو بھاگو بھاگو. کدھر؟ الی اللہ. کدھر بھاگو؟ کدھر بھاگو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.